آج ہم چلتے ہیں اسی رات کی طرف جس رات نے انسانیت کی تقدیر بدل دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ واقعہ ہے 1400 سال پہلے کا مکہ کا وہ ریگستان جہاں جہالت، ظلم اور اندھیروں کا راج تھا۔ لوگ پتھر کے بتوں کے سامنے سر جھکاتے تھے، کمزوروں پہ ظلم ہوتا تھا اور بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ انسانیت اپنے رب سے دور ہو چکی تھی، لیکن انہی سنگلاخ پہاڑوں کے درمیان ایک خاموش غار تھی، غار ہرا۔ کسی کو معلوم نہ تھا کہ چند ہی لمحوں میں بعد یہی غار دنیا کی تاریخ کا مرکز بننے والی ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ تھا اور سال تھا 610 عیسوی۔ 40 سال کے ایک عظیم انسان محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی دن کا کھانا اور پانی لے کر اس غار میں تشریف لاتے۔ وہ یہاں دنیا سے فرار ہونے نہیں آتے تھے، بلکہ اپنے رب کی معرفت کی تلاش میں تنہائی اختیار کرتے تھے، کیونکہ مکہ کے بت، اس معاشرے کی برائیاں اور انسانوں کا ظلم، یہ سب ان کے پاکیزہ دل کو بے چین کر دیتے تھے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ انہیں یہ بے چینی کیوں رہتی تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم مشن کی تیاری کروائی جا رہی تھی، جس کے بارے میں بعد میں قرآن نے فرمایا، اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، بے شک ہم آپ پر ایک بہت بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں۔ اور پھر وہ رات آ گئی۔ غار کے باہر ہوا پہاڑوں سے ٹکرا رہی تھی، اندر ایسی خاموشی تھی کہ اگر ایک کنکر بھی گرتا تو اس کی آواز پورے غار میں گونج جاتی۔ ہر طرف سکون تھا، لیکن یہ سکون صرف چند دموں کا مہمان تھا۔ اچانک غار کی فضا بدل گئی۔ ایک فرشتہ، اللہ تعالیٰ کا سب سے عظیم فرشتہ سیدنا جبریل علیہ السلام، اللہ کا پیغام لے کر تشریف لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس اچانک منظر سے گھبرا گئے۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو ان کی اصل صورت میں بھی دیکھا، جن کے 600 پر تھے اور جن کا وجود افق پر پھیلا ہوا تھا۔ اس لمحے کی ہیبت کا اندازہ کرنا بھی آسان نہیں۔ تنہائی، اندھیرا اور اچانک ایک آسمانی فرشتے کا سامنے آ جانا۔ آپ ڈر گئے اور آپ کا دل زور زور سے دھڑکنا شروع ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی اس کیفیت سے سبق بھی نہ پائے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اقرا، پڑھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، ما انا بقارئ، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ اسی لمحے جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مضبوطی سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ گرفت اتنی شدید تھی کہ سانس لینا دشوار ہو گیا، سینہ دبنے لگا۔ ایسا محسوس ہوا جیسے پورا وجود ایک ناقابل برداشت بوجھ کے نیچے آ گیا ہو۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے نبی پاک کو چھوڑ دیا۔ دوبارہ فرمایا، اقرا، پڑھیے۔ قارئ، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ دوسری بار پھر اسی شدت سے سینے سے لگایا گیا اور پھر تیسری بار۔ اس شدید جسمانی اور روحانی دباؤ کے بعد کائنات کی وہ سب سے پہلی وحی نازل ہوئی جو قیامت تک کے لیے انسانوں کا مقدر بدلنے والی تھی۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ یہ کائنات کی تاریخ کے وہ الفاظ نازل ہوئے جنہوں نے ہمیشہ کے لیے انسانیت کی تقدیر بدل دی۔ وحی کے الفاظ جیسے ہی ختم ہوئے، جبرائیل علیہ السلام نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ غار ہرا کے اس عظیم لمحے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ وہ راستہ، وہ پہاڑ، وہ مکہ کی وادیاں، سب کچھ وہی تھا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اب ہمیشہ کے لیے بدل چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسی حقیقت کا سامنا کر چکے تھے جسے انسانی عقل مکمل طور پر بیان نہیں کر سکتی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر پہنچے تو فرمایا، زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا فوراً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں۔ انہوں نے خوف کے اس لمحے میں گھبراہٹ نہیں دکھائی، بلکہ محبت، اعتماد اور یقین کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سہارا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں پورا واقعہ سنایا۔ غار ہرا، جبرائیل علیہ السلام، پہلا پیغام،
اور وہ کیفیت جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے توجہ سے سنا، پھر وہ الفاظ کہے جو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گئے۔ ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، کمزوروں کی مدد کرتے ہیں، مہمانوں کی عزت کرتے ہیں اور حق کے راستے میں لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ یہ صرف تسلی کے الفاظ نہیں تھے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی کا ایک کردار نامہ تھا۔ یہ تھی پہلی گواہی۔ سوچئے، نبوت کے اعلان سے پہلے ہی ایک ایسی شخصیت موجود تھی جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی کو جانتی تھی۔ جب دنیا ابھی اس پیغام سے ناواقف تھی، تب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنے شوہر کے کردار کو پہچانا۔ یہ وہ مقام تھا جہاں ایک عظیم سفر میں پہلی رفاقت نصیب ہوئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے رشتہ دار ورقہ بن نوفل کے پاس لے جانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ وہ جان گئی تھی کہ نبی پاک کی یہ کیفیت روحانی ہے۔ ورقہ ان لوگوں میں سے تھے جو سابقہ آسمانی کتابوں کا علم رکھتے تھے۔ جب انہوں نے واقعہ سنا تو انہوں نے کہا کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا، اور پھر انہوں نے آنے والے وقت کی مشکلات کی طرف اشارہ کیا اور خواہش کی کہ کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو اس شہر سے نکال دے گی۔ شہر سے نکال دے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حیرت سے پوچھا۔ ورقہ نے جواب دیا، ہاں، تاریخ گواہ ہے کہ جو پیغام آپ لے کر آئے ہیں، جب بھی کوئی انسان وہ پیغام لایا، پوری دنیا اس کی دشمن بن گئی۔ اگر مجھے آپ کا وہ زمانہ ملا تو میں آپ کی بھرپور مدد کروں گا، لیکن اس ملاقات کے کچھ ہی دن کے بعد ورقہ بن نوفل انتقال کر گئے۔ غار ہیرا کی وہ رات تو ختم ہو چکی تھی، لیکن حقیقت میں ایک نئے دور کا آغاز ہو گیا تھا۔ ایک غار سے اٹھنے والی آواز اب پوری دنیا تک پہنچنے والی تھی۔ ایک انسان اب اللہ کا رسول بن کر انسانیت کی رہنمائی کے سفر پر نکلنے والا تھا۔ لیکن یہ سفر آسان نہیں تھا، اس میں آزمائشیں تھیں، مخالفتیں تھیں اور قربانیوں کی ایک طویل داستان تھی، کیونکہ اب اگلی کہانی شروع ہونے والی تھی جب حکم آیا، یا ایہا المدثر قم فانذر، اے چادر اوڑھنے والے، اٹھیں اور خبردار کریں۔ ایک ایسی ذمہ داری تھی جس نے روم کو جھٹکایا، فارس کو ہلایا اور چند دہائیوں میں دنیا کا نقشہ بدل دیا۔ مگر یہ سفر آسان نہیں تھا، ابھی تو آزمائشوں کا آغاز ہوا تھا۔ لیکن اس کے بعد مکہ کے لوگوں نے اس سچائی کے ساتھ کیا کیا، کیسے اس اکیلے انسان نے پوری دنیا کے نظام کو چیلنج کر دیا۔ یہ ایک ایسی داستان ہے جو آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس عظیم سفر کی اگلی کڑی یعنی مکہ کی وہ داستانیں اور پہلی دعوت اسلام پر تفصیلی ویڈیو بنائیں تو کمنٹ سیکشن میں پارٹ 2 ضرور لکھیے۔ ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں اگلے ایمان افروز ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔